الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. احباب ذی وقار، اس سے پہلے جو درس ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلے اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس وقت ذکر ہم نے کیا کہ مرض کیا ہے، یعنی زبان سے تو وہ ایمان رکھتے ہیں اور دل میں نفاق ہے، تو دل اور ہے، زبان اور ہے، اسی کا نام تقیہ ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک مذہب کی اصطلاح ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ تقیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر۔ اب یہ انسان تھوڑی سی توجہ کرے تو اس کو خود بخود حقیقت نظر آ جاتی ہے کہ ایک عام آدمی خواہ اس کا تعلق دین سے نہ بھی ہو، محض دنیا داری کے لحاظ سے بھی غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس بندے کے دل میں بات اور ہو اور زبان پر اور ہو، اس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس واسطے ایسے لوگ معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں اور معاشرے میں پرابلمز پیدا کرتے ہیں، اور اگر دین میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جن کا دل اور ہو اور زبان اور ہو تو وہ دین کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، الجھنیں پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں۔ تو جیسے دنیا دار اس لوگ کو اچھا نہیں سمجھتے، ایسے ہی دین بھی بالکل ایک سوچ کے مطابق جو خود انسان کی کسوٹی پہ پوری اتر رہی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ایسے بندے کو دین میں کوئی مقام حاصل نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ جو عمل ہے، یعنی دل میں اور زبان پر، یہ عمل جو ہے بِمَا كَانُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، زبان پر اور دل میں اور۔ اس واسطے اس آیت پر غور کریں تو کس قدر مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، جب ان پر تنبیہ کی جائے کہ دیکھو تم کس طرح کا کام کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی اپنی غلطی کو غلطی نہیں کہا، ہمیشہ کہتے ہیں یہ اصلاح ہے، جبکہ ہوتی وہ غلطی ہے، فساد ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ
ان کی پہچان کو کھول رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ لوگوں کی جیسا کہ اور لوگ ایمان لائیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ اب دیکھو رب ذوالجلال کی شان بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا ہے کہ بے شک کتاب صدیوں پہلے نازل فرمائی ہے لیکن مسائل آج کے بھی حل فرما دیے۔ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، اب ظاہری بات ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا تصور میں وہ مجلس رسول اور مدینہ منورہ وہ ماحول بساؤ تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اب کہا کن کو جا رہا ہے؟ منافقین کو، عبداللہ بن ابی کو، کن لوگوں کی طرح ایمان لاؤ؟ صحابہ کی طرح جو سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کہہ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب کو یہ کہو کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت عمر ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے جناب عثمان ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے مولا علی ایمان لائے ہیں۔ یعنی ان کو کسوٹی بنایا ہے اللہ نے، کن کو؟ صحابہ کو۔ یاد رکھیں بلا تفصیل، نقشہ پتہ بنوائے مکان کا تو پھر مکان نقشے کے مطابق بناتے ہیں یا نقشہ مکان کے مطابق ہوتا ہے؟ نقشہ پہلے ہوتا ہے پھر مکان اس کے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں نقشہ جو بھی ہے چھوڑو میری بھی مرضی ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نقشے پر اتنا خرچہ کرنے کا کیا فائدہ۔ یعنی نقشے میں نقص عیب نہیں نکالے جاتے۔ اسی طرح انسان ترازو لاتا ہے، کس لیے؟ کہ اس پہ چیز کو تولا جائے۔ یہ ترازو کو تولا جائے گا، ترازو کو نہیں تولا جاتا، ترازو پر چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ کسوٹی پر شے کو پرکھا جاتا ہے، کسوٹی کو نہیں پرکھا جاتا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ اکرام کو ایمان کی کسوٹی بنا دیا، ترازو بنا دیا، نقشہ بنا دیا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ اس ترازو پر اپنے آپ کو تولیں۔ اگر تو تم اس ترازو پہ پورے اتر رہے ہو تو رب کے دربار میں تمہاری بھی ویلیو ہے، اور اگر تم پورے نہیں اتر رہے تو پھر تمہاری کوئی ویلیو نہیں۔ اس سے ضمن یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کو رول ماڈل بنا دیا، اب رول ماڈل کو چیک کرنا یہ ہر بندے کا کام، پولیس جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جرائم کو دیکھے، لیکن اگر پولیس خود ہی مجرم بن جائے تو پھر ان کے اوپر کون ادارہ ہے؟ ان کو کوئی اور چیک کرے گا۔ پھر وہاں بھی اگر کام خراب ہے تو کوئی اور چیک کرے گا۔ بلا تفصیل ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے کن کے پیچھے چلنا ہے؟ صحابہ کے پیچھے۔ آگے وہاں مسائل ہیں تو پھر وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے جو تیری نظر میں کھٹک رہے ہیں، حالانکہ ہماری نظر ہی کیا، ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ جن ذاتوں نے ان کا انتخاب کیا ہے وہ ذاتیں دونوں ہی بے مثال ہیں۔ یعنی رب ذوالجلال کی وہ ذات کہ وہ تو ہر حاضر اور غیب کو جاننے والا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر حاضر اور غیب کی خبر بھی دینے والا ہے۔ اس لیے یہاں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایمان منافقین کی علامت کو دیکھنا ہو تو ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ کن کی طرح؟ صحابہ کی طرح۔ تو صحابہ کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ معیار۔
اور اگر ناس سے عام لوگ بھی مراد ہو، اور ناس سے عام لوگ مراد ہو تو پھر اس سے سبیل المومنین مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ سبیل المومنین۔ اکثر لوگ اس رستے پہ چلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب اس سے دیکھو کہ ان لوگوں کے پیچھے چلنے کو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت قرار دیا ہے، تو جب وہ لوگ راہ ہدایت بن گئے تو اب ظاہر ہے ان کو پھر برا کہنا چاہیے یا اچھا کہنا چاہیے؟ بھئی وہ تو ہمارے رہبر ہوئے، ہمارے مہربان ہوئے، ہمارے محسن ہوئے۔ اور آج معاشرے میں دیکھ لو کہ جو پہلے لوگوں پر طعن کرتا ہو، چاہے وہ صحابہ پہ کرتا ہو، چاہے وہ ائمہ دین پہ کرتا ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ پہ کرتا ہو، تو اس کا اصل مدعا اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ صحابہ، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کے رستے پر چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راہ نجات تک پہنچا دیتا ہے۔ قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں جس طرح بیوقوف ایمان؟ ہمارا اللہ صحابہ اکرام کو انہوں نے کیا کیا؟ کہا بیوقوف احمد، کنہوں نے؟ منافقین نے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام میں طعن کرنا یہ منافق کی علامت ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں۔ اسی طرح اگر ناس سے مراد نیک لوگ ہیں تو پھر نیک لوگوں میں طعن کرنا یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ۔ لہذا آج کل سوشل میڈیا پر جتنے لوگ بیٹھ کر سابقہ لوگوں کی یہ زندگیاں کھولنے بیٹھے ہیں اور ترازو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ در حقیقت دین کا کام نہیں کر رہے، وہ کسی اور کا کام کر رہے ہیں۔ اب صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہے ان کو انہوں نے بیوقوف کیوں کہا، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہے ان کو یہ جملہ اس لیے کہا گیا کہ صحابہ نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ مشکل دیکھی نہ آسانی، بس سرکار کا جیسے آرڈر ہوا ہے انہوں نے پورا فرما دیا۔ انہوں نے اپنی عقل سے نہیں فیصلہ کیا کہ یہ کام ابھی کرنے کا ہے یا کرنے کا نہیں، جو ان کو آرڈر ملا ہے انہوں نے فوراً کر دیا ہے۔ تو جب صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہے، اسی بات کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں پتہ صحابہ نے کیا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا ہے، اپنے مالوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، خاندان کو چھوڑ دیا ہے، اور تو اور رہ گیا انہوں نے تو اپنی جانیں بھی نبی علیہ السلام پر بطور نذرانہ پیش کر دی ہے۔ اس انداز میں انہوں نے یہ کام کیے تو انہوں نے کہا یہ تو عقل کے مطابق ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا جب ایمان آتا ہے تو پھر فیصلے عشق کے مطابق ہوتے ہیں، عقل کے مطابق نہیں ہوتے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہی بیوقوف ہے لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا سابقہ لوگوں پر جو طعن کرتا ہے، چاہے وہ سابقہ صحابہ ہوں یا ائمہ مجتہدین ہوں یا نیک لوگ ہوں، ان کو جواب دینا یہ سنت الہی ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ نے بڑی، اب ہم عربی زبان نہیں نہ جانتے اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ اس میں کتنی شدت ہے۔ الا انہم هم السفہاء، الا میں بھی سختی ہے، انہم میں بھی سختی ہے، هم السفہاء میں بھی سختی ہے، یعنی وہی بیوقوف ہے۔ بڑی سختی سے جواب آ رہا ہے کہ وہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن ان
کو علم نہیں، یعنی وہ اپنی جہالت کا پلندہ بنائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آگے ایک اور روشن بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس چیز کو آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو چلتے پھرتے لوگ نظر آ جائیں گے کہ اب یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ جس زمانے میں بھی پڑھا جائے اس زمانے کے مسائل حل فرما دیتا ہے۔ جب ان سے کہا جائے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملے ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف تنہائی میں ہو، یعنی سارے لوگ ان کے اپنے ہوں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو کیا کر رہے تھے، ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اور آج بھی دیکھ لو جو لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے علاوہ ہیں، اچھا وہ اس میں مشترک ہے، ان سے جب کہا جائے کہ یار تسی دوسرے کی طرح جس طرح باقی لوگ چلتے ہیں نہیں سی تو ڈر نہیں، جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی ہم تو بالکل محبت والے لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اور جب ان کی خاص مجلس اپنی ہو، لوگ اپنے ہوں، تو پھر کہتے ہو بس جی اصل جیسی چاہتے ہیں لڑائی نہ ہوئے، فتنہ نہ ہوئے، فساد نہ ہوئے، تو ہم تو ان کے ساتھ بس ویسے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کی باتوں کا ہمیں پتہ چلے، ان کے معاملات کا پتہ چلے اور ہم لوگوں کو قابو میں رکھیں۔ یہ آج یہ سارا ماحول آج بھی موجود ہے۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم کیا کرنے والے ہیں، ان سے مذاق کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سرداروں کو شیطان کہا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شیطانی سوچ کے حامل اور برگلانے کے لحاظ سے، جس طرح شیاطین جو ہے وسوسے ڈالتے ہیں، اس طرح وہ بھی کیا کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ لہذا جو بندہ دین کے معاملے میں تمہیں شک میں ڈالتا ہے تو وہ کوئی قابل بھروسہ آدمی نہیں ہے۔ میں اب وہ لفظ نہیں بولتا، لیکن قرآن نے جو بولا ہے اِلیٰ شیاطینہم، بڑا سخت لفظ ہے، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو بیان کیا۔ پھر اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ استہزاء فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ڈھیل دیتا ہے، یعنی باہر جگہ پر فوراً گرفت نہیں کرواتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چال میں کیا ہیں، کامیاب ہیں، لیکن ان کو ڈھیل دیتا ہے، کیوں؟ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھڑکتے رہیں، یعنی ان کو وہ اور زیادہ اس میں پریشان ہوتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، اور قیامت والے دن ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کیا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہدایت لیتے، لیکن جہالت اتنی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے کس کو پسند کر دیا؟ گمراہی کو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، یعنی جو انہوں نے بظاہر ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنایا، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ اس وجہ سے کہ جب بندہ لوگ باقیوں کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے رستے مسدود ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ رب کے محبوب ہوتے ہیں ان پر جب زبان درازی ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں پھر اللہ بڑی غیرت والا ہے، تو وہ پھر فیصلے فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ پچھلے لوگ جو صاحب ایمان گزر چکے ہیں ان پر کبھی بھی طعن نہ کریں، اپنی کوتاہی تسلیم کر لیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس بارے میں علم نہ ہو سکا ہو، یا ہماری عقل پر یہ بات نہیں آ سکتی، تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ اب سارے زمانے والے ان کو اچھا کہہ رہے ہیں، تو
تو یقیناً وہ کیا ہے؟ اچھے ہیں۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صحابہ کرام علیہ الرضوان اور سابقہ جتنے لوگ با ایمان گزرے ہیں ان کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان کے مطابق بنانا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان کے لحاظ سے پرکھنا ہے، ان کو نہیں پرکھنا۔ جو ان کو پرکھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو ان کے اصولوں کے مطابق جانچتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔